یہ جنت کا ماڈل ہے اور یہ جہنم کا. یہ تمام برے اچھے اعمال ہیں جس کی بدولت ہمیں جنت نصیب ہوگی اور یہ تمام برے اعمال ہیں جس کی بدولت جہنم نصیب ہوگی. جنت کے 8 دروازے ہیں جس کے پہلے دروازے کا نام باب الصلاح ہے. یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو پابندی سے نماز دل لگا کر پڑھتے ہیں. اور جنت کے دوسرے دروازے کا نام ہے باب الجہاد. یہ وہ لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کرتے ہیں. اور جنت کے تیسرے دروازے کا نام ہے باب الصدقہ. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کی راہ میں خیرات اور صدقہ دیا کرتے ہیں. باب الریان یہ روزے دار لوگوں کے لیے ہے. باب الحج حاجی لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے حج کیا ہے. باب القاظمین یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنے غصے پر قابو پاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. باب الایمان یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے جو ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کے حکموں کی اطاعت کرتے ہیں. اور باب الذکر یہ دروازہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صبح شام اللہ کا ذکر کیا کرتے ہیں اور ان کی یاد اپنے دلوں میں بسائے رکھتے ہیں. اور جنت میں سونے اور چاندی کے محلات ہوں گے اور دودھ شہد اور شراب کی نہر ہوگی جو کہ نشاور نہ ہوگی. اور کھانے کے لیے ہمیں لذیذ پھل دیے جائیں گے. اور جنت میں ہمیں نہ کوئی بیماری ہوگی اور نہ کوئی تھکن محسوس ہوگی. ہم ہمیشہ صحت مند اور جوان رہیں گے. جنت میں نہ ہمیں موت آئے گی نہ ہم بوڑھے ہوں گے. اور ہمیں جنت میں پہننے کے لیے ریشمی لباس دیے جائیں گے. سونے اور چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے. اور جنت میں جو سونے کے تخت ہوں گے جو جنتی بیٹھ کر اس پر آرام کریں گے. اور جنت میں ہمارا خود آدم علیہ السلام جتنا 130 فٹ ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام جتنی جوانی اور ہم ہمیشہ 33 سال کے رہیں گے. اور یوسف علیہ السلام جیسا حسن، داؤد علیہ السلام جیسی ہماری سریلی آواز اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے اخلاق ہوں گے. جیسا کہ آپ کو سمجھ یہ جو نظر آ رہا ہے یہ جہنم کا ماڈل ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جنت اور جہنم کا بہت ہی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے. جہنم کے 7 دروازے ہیں جن میں انسان اپنے گناہوں کے مطابق مخصوص دروازوں سے داخل ہوں گے. یہ جہنم کے 7 دروازے ہیں جس کا پہلا دروازہ جو ہے الجحیم ہے جس کے معنی ہے بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے. اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو سرکشی اختیار کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں اور دنیا کی زندگی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں. اور ایک دروازہ ہے الحطامہ جس کے معنی ہے چکنا چور کر دینے والی. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حمدہ کی آیت نمبر 4 سے 6 میں اس کا ذکر فرمایا ہے. اس دروازے سے وہ لوگ داخل ہوں گے جو غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، لوگوں کو طنز کرتے، لوگوں پر جو طعنہ دیتے اور اپنا مال جمع کر رکھتے ہیں، گن کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے. اور ایک بھی دروازہ ہے الحاویہ جس کے معنی ہے گہری کھائی آگ کی. اس میں سے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، یعنی جن کے پاس نیکیوں کا سرمایہ کم ہوگا، وہ لوگ اس دروازے سے داخل ہوں گے. چوتھا دروازہ ہے سقر ہے اور سقر ہے ردا ہے اور سعیر ہے جہنم ہے. ان تمام دروازوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مینشن نہیں کرے کہ کون سے جہنمی کون سے مخصوص دروازے سے گزرے گا. لیکن جب ہم یہ جہنمی جب گناہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں ان دروازے سے گزاریں گے. جہنم کی گہرائی ہے کہ وہ بہت ہی گہری ہے اور کالی ہے. اس میں کئی سالوں سے بھڑکتی ہوئی آگ ہے جس کے ایندھن انسان اور پتھر ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے عذاب رکھے جیسے کہ سر سے بل کھینچنے کا عذاب، گھٹنوں تک کا عذاب، کمر تک کا عذاب اور سر تک کا عذاب. اللہ تعالیٰ نے سود خوری کرنے والوں کو بھی پیٹ میں سانپ وغیرہ کے عذاب رکھے ہیں. جیسے کہ سانپوں کا خد ہے سانپوں کا خد وہاں پر اونٹوں کے اتنا ہوگا اور وہ ڈھسے تو 40 سال تک اس کا اثر ہوگا. اور بچھوؤں کا خد جو خچر کی طرح ہوگا وہ جب جہنمی کو ڈھسیں گے تو وہ 40 سال تک اثر ہوگا. جب سب سے ہلکا عذاب جوتوں کا ہے، جو گرم جوتے جہنمی کو پہنائے جائیں گے تب ہے ان کا دماغ کھولے گا اور کانوں میں سے ناک میں سے وہ دماغ نکلے گا. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اتنا ہلکا عذاب ہے کہ اتنا دردناک ہے، تو جب شدید عذاب دیا جائے گا تو کتنا دردناک ہوگا. آپ